محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سٹیج پہ جلوہ گر علماء اکرام مشائخ اعظام شیروں لیٹا جلاؤ لیٹا موبائل دیا لیٹا مشائخ اعظام اور موبائل کی تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی اور سامنے میرے قائد محترم کے شیر اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر چپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ اور لولو میں ہے کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جگتے پہنایا اور اسی طرح پنڈال میں رکھا اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں قائدین تو بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس دوران جو مال غنیمت اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے فرمایا عمر روتا کیوں ہے تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے تو جو بددیانت نہیں تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا اب بات سنیں جو غور والی ہے مجھے وہ لوگ وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے ہم جان نہیں دے سکتے کمزور ہیں بزدل ہیں آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں پہلے مال لے کر آتے تھے اب جان لے کر آئے ہیں اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں اور اس
خاموش رہیں گے، کوئی اپنی کارستانیاں کرتا رہے گا۔ ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں، اور وہ بھی 17 کے دن تک، 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں، کیونکہ پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے ہیں۔ اب تھی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے، اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی، اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا۔ تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کو مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے، ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں، حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مداحنت نہیں اختیار کر سکتے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر، حضور کے خاندان کے گھر، حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے، وہ ہے حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے، اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا، 17 سے دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں۔ ہم ظلم کے خلاف، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ہم ظلم کے خلاف وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی انشاءاللہ، 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے۔ ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے، ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ اوراق بھی کھول کے دیکھ لینا۔ ماضی کے کچھ اوراق کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے، وہ ہے حضور کے عشق کا، اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا۔ ابھی تو ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کون سی بات ہمیں ڈرائے گی؟ یہ بات کہ ہم مر جائیں گے۔ اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مسجد پاس جائیں، آپ کے پاس 17 تک وقت ہے، آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدر کریں۔ بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں۔ اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے اے تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ چورے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی، تے میں ذرا ترمیم نہ کرنا کہ جن نے اے تبدیلی لیاندی اوندے دل وچ چورے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہو رہے۔ ٹھیک ہے جی، تے او تبدیلی 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہوئی، اس سفر کو جاری کردے ہوئی، 50 لاکھ گھر بنا دے ہوئے، کراچی دے اندر مارکیٹاں اجاڑ دے ہوئے، او ستی کل ایک بچہ ساڑا مار دے ہویا، او تبدیلی سفر طے کردے افلاق دے معاملات بھی آ گئی۔ افلاق دے معاملات کی میں آ گئی بھئی انہوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن علیہ بندہ کٹ کے لا کے کوئی اور بندہ چاند دیکھے، سانو اس نہ اعتراض نہیں، لیکن اسی تبدیلی جو تے گل کر رہے ہیں انہوں آسمانی معاملات دی تبدیلی بھی آ گئی۔ تے کوئی گل نہیں، تسی یہ تبدیلی لیاندی، ایک تبدیلی ہن تواڈے واسطے عوام پاکستان اور شاخان مصطفیٰ لے آن گے، جنہاں موڈیاں تے تسی سواری کر کے آئے ہو نا،
وہ موڈے ہوں تہاڈیاں نااہلیاں دا زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے وہ زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے ہوں موڈے آنا تسا مڑ کے ساڑھے کوڑی یہ تھے عوام ایتھے پیڑ لگنا عوام ووٹ لینا آنے جو نا عوام آنا تسا کمپین کرن بھی آنا تے اتھے میدان لگنا تے اتھے ہونا کی ہے کہ عوام پاکستان نے تو انہوں دنے تارے بکھا دینے پھر تو انہوں ہو تو شاید لبنی کوئی نہیں ایک رویت نجوم بنانی پہنی کہ تسی دیڑی تارے دیکھ لیں اور تارے ہیں ماہر فلکیات کے مطابق 48 قسم دے تو تواڈے کول 28 بندیاں دی کبینہ پوری نہیں ہوئی تے 48 پھر ریٹائر کرنے پڑنے تانوں پھر انہاں ریٹائر دا سارا لینا پینا خدا دا خوف کرو اپنی چیزاں تے خود نظر ثانی کرو اپنے مشیر دائیں بائیں دیکھو تسی یہ سوچو ساڑھے قائد فرماندے سن کہ بکری دے کباب کھانا والا اور خنزیر دے کباب کھانا والا برابر نہیں ہو سکتا اس گل نو اسی طرح نسبت ہے کہ حضور دے غلاماں تے ناموس رسالت واسطے چلن والے تے شیل چلان والا اور حضور دی ناموس واسطے نکلن والا کدی برابر نہیں ہو سکتا جدوں بھی حضور دی ناموس تے نکلیے اے کی سمجھیے اسی کیڑے پاسے جائیے کہ اسی جدوں بھی نکلیے شیل ساڑھے تے جدوں بھی نکلیے گولیاں ساڑھے تے جدوں بھی نکلیے دھمکیاں سانو نہ یارہ کسی اور پاسے منہ کرو اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے ساڑھے کو کسی قسم دی نرد گرد دی توقع نہ رکھنا ہاں اسی تہاڈیاں جتیاں بھی پالش کریں گے اس صورت جڑی ساڑھے قائد نے لکیر کھچی کہ حضور دے غلام بن جاؤ حضور دے دربار تے آ جاؤ حضور دے دربار تے آ جاؤ آگو یا رسول اللہ تہاڈی عزت تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی اے جہان دوویں جہان بھی غرق ہو جان تہاڈی عزت تے دوسری گل نہیں ہو سکتی تے خان صاحب یا جڑے بھی ذمہ داران انہاں دی جتیاں سی اپنی پگڑیاں تے بن کے ٹراں گے اے ساڈے وعدہ لیکن حضور دی عزت دے معاملے تو تھلے نہیں حضور دے دربار تے آ جاؤ یہی تہاڈے واسطے ساڈا پیغام ہے آخری تے کارکنان تانوں بلاواں گے تے تسی آؤ گے اے تہاڈے نال وعدہ رہا اے شورا تے اے کلے تسی نہ بھی آئے اساں ایتھے ہی کھڑے ہوواں گے اے ساڈا تہاڈے نال وعدہ رہا جے تسی آؤ گے تے مالک قبول کر لین گے انہاں اپنی عزت دا کام لینا ساڑھے قائد فرماندے سن او کتے کو بھی اپنی عزت دا کام اپنے حبیب دی عزت دا کام لے لین گے او مالک ہیں انہاں دیاں تدبیراں بہت ڈاڈیاں انہوں نے ساڑھے قائد تے جنازے کو کام لیا جڑا اسی سوچ بھی نہیں سکتے انہوں دیاں جانے او لیکن ساڑھی یہ جان ہے یہ حضور دی ناموس تے قربان ہے تے ساڑھے جذبات اسی طرح بلکہ اس تو بد گئے کیوں کہ اسا ہون مدد اتر دی ویک لئی ادھر تصور کرتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں دیں ادھر سوچتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں دیں تے جڑیاں سختیاں جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے الحمدللہ یہ ساری ہوئی جماعت ہے جڑی سختی منزل کو سامان سفر سمجھ دی اے بڑیاں بڑیاں سختیاں کٹ کے آئی اے اور راتاں کٹ کے آئی جدو کسی 50,000 شل سٹ رہے سو اور اللہ دی مدد اسی اپنی اکھاں نال ادھر تے دیکھ رہے سی پھر سانو یہ یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا کیونکہ اسی اس دے حبیب دی عزت تے پیرا دے رہے ہیں تے موت او تا آنی ایک دن آنی تے اللہ کرے اس شان نال آوے جس شان نال امیر المجاہدین نو آئی اور اس سے لینے چاہے اس سے لینے جیسے کھڑے ہوئیے جس لینے چاہے امیر المجاہدین سانو کھڑا کر کے گئے وقت شیخ الحدیث سارے واسطے اعزاز بڑے بڑے ہونے کوئی کس طرح دنیا تو کیا ہونا کوئی کس طرح دنیا تو کیا ہونا اور اپنی آخری تقریر حضور دی ناموس واسطے فیض آباد پل تے کر کے گیا اور جس طرح صحابہ کرام حضور نے دین دی طرف بلایا تے وہ تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد نو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز دیتی سی کہ جو کوئی کسے قبیل چوئی سی جدو بھی میرے قائد نے آواز دیتی وہ سارا کچھ چھڑ کے حضور دی ناموس دے جھنڈے دے تھلے جمع ہو گئے اور پوری قوم نے ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن من
سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا اللہ تعالیٰ تو تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا